ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے، وہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے، اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے؟ اسلام کے لیے یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پہ پہلے خود عمل کر کے رول ماڈل بنے کہ جی اس طرح نہیں ہوتے، جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ یہ بن کے بتائے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ تک دعوت پہنچائے، یہ تو اس کے فرض ہے۔ باقی اس نے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے۔ فی الحال اس کو کرے کہ اپنے 5 یا 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں، اپنی اصلاح بڑا مشکل ہے۔ کیا مسلمان سے ہی اپنا تعارف کافی نہیں ہے؟ پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے۔ یہ شدت محبت میں کیسی بدلی جا سکتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آمنا و صدقنا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے، ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار، یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں، قرآن کی بھی ماننی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت تفرقوں میں مت پڑھیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں۔ اور اس کے لیے تو وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ، دوسروں کا چھیڑو نہ۔ میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں، ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اتحاد امت میں کروانا چاہتا ہوں، تو اس کو ختم نبوت کبھی سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے، اپنا پہلے چھوڑنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں، اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں۔ ایسی متعلقہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس کی طلاق کا طریقہ اور عدت کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے جب طلاق ہوگی نا تو عدت تو آئی کوئی نہیں ہے جی، بس طلاق دے دی، 3 دی، 1 دی، جتنی بھی دی وہ 3 کے برابر ہیں، طلاق دیتے ہی وہ فارغ ہو گئی۔ البتہ یہ ہے کہ حق مہر آدھا ادا کرنا ہوگا اس کو، وہ سورۃ النساء کے اندر آیا ہے، اور باقی پاکستان میں یعنی وہ ریٹرن میں بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ متعلقہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، یعنی رخصتی سے پہلے، تو ایسی عورت کو اگر 3 طلاق بھی ہو جائے نا، اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے مدخولہ عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو ہے وہ طلاق سے رجوع کا طریقہ، یہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں طلاق اور رجوع کے حوالے سے میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ خلا والی عورت جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے مرد کے ساتھ، لیکن متعلقہ جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں اور وہ مدخولہ بھی ہو یعنی رخصتی کے بعد، تو وہ دوبارہ نہیں اس کی طرف رجوع کر سکتی۔ ہاں شرعی حلالہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک وہ حلالہ ہے جو کہ اصل میں حرام ہے، جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آپ کلپ دیکھ لیں۔ تزکیہ اور احسان کے موضوع پر کوئی کتاب؟ قرآن حکیم، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ صحابہ کرام کا تزکیہ بھی اسی سے ہی ہوا ہے نا۔ میں آپ کو قرآن کے بعد کون سی کتاب دوں؟ ایک عربی مجھے اگر کہے گا جی قرآن دیں مجھے، اور میں کہوں نہیں میں قرآن کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں، قرآن پہلے ہی عربی میں ترجمہ کر کے اس کو کیوں دوں؟ تو آپ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ علیہ السلام کے بارے میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ السلام قرآن حکیم ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ، تو صحابہ کرام کو گمراہی سے ہدایت قرآن کے ذریعے ملی ہے۔ تزکیہ نفس قرآن ہی ہے۔ حدیثیں پڑھنی ہے تو بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، اور آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے تو میں بار بار کہوں گا آپ کو کہ مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے تزکیہ نفس کے اوپر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ مشکات کی 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح حسن موضوع ضعیف احادیث کی بیسک ڈیفینیشن، اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 10 ہمارا جناب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہ آپ پڑھ لیں، آپ کو اس کی ڈیفینیشن اس میں سے مل جائیں گی۔ باقی کبھی موقع ملا اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے۔
تحریک احیاء دین کے لیے اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی ہے یا جہاد ضروری ہے؟ عربی میں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو. قرآن حکیم میں ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. اور یہ مکی صورت ہے, اس وقت تو قتال فرض ہی نہیں ہوا تھا. تو سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے, سورہ الفرقان آیت نمبر 52 کے تحت وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. باقی اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ قتال ہے, وہ تو ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہے. اب جب کہ گورنمنٹس بن چکی ہیں, ملکوں کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو چکی ہیں, اب ہر بندے نے جہاد اور قتال نہیں کرنا, بلکہ اب فوج کا ہی کام ہے. اور آپ انڈائریکٹلی شریک ہیں, آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی ڈیفنس کے بجٹ میر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس جہاد کے اندر شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آگے بندوق اٹھا کے گیا وہی جہاد کر رہا ہے, نہیں, جو پیچھے سے بھی اس کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے یا فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. جس طرح کہ پاکستانی عوام اگر آج 80-90 روپے لیٹر پیٹرول بڑھواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر 30-40 روپے یعنی تقریباً 40% آلموسٹ وہ جو ہے ٹیکس کٹوا رہی ہوتی ہے, اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ کو میٹ کرتا ہے. تو سب لوگ ہی جہاد کر رہے ہیں. اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی, بالکل جی. اخلاقیات, اور سب سے بڑی خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پہ پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی حفاظت کی جائے. اور عمل صالح وہ 4 شرائط ہیں نا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ. نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ مقابلہ ضرور کریں, لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں. آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو اور ایک قاری کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھائی تجھے اتنا مال دیا تھا. اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں کیا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی, الٹا منہ کر کے دوزخ میں. قاری کو بلایا جائے گا, وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور تیری تعریف کریں, تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. اسے بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. شہید جس سے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے, اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں اور کہ بڑا بہادر تھا, میرے ہاں تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تو آپ مقابلہ ضرور کریں, لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اوپر خود اللہ کا چیک ہے. جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑھے گا, ٹھیک ہے پڑھے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ مطلب وہ راز میں ہی رہنے دیں. اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں, اپنے نفس سے مقابلہ کریں, کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں, کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائی لائٹ کریں گے, ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے, دوسرا وہ نیکیاں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے, تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں.